اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم اپنے دل کی باتیں ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ ان کا حساب تم سے لے لے گا، پھر جس کو چاہے گا معاف کرے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 284 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ساری کائنات، زمین و آسمان کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ سب سے آخری رکوع ہے سورہ بقرہ کا۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں تمام احکامات آئے اور یہاں پر یہ جتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ اللہ جو ساری کائنات کا مالک ہے، وہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے، لہٰذا تم جب اس کی مخلوق ہو تو تمہارا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے انسان؟ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا طرز عمل تو ایسا ہونا چاہیے کہ تم اس کی مملوک ہو اور تم اپنا سر اطاعت خم کر دینا چاہیے ہمیشہ ہر حال میں اس کے سامنے۔ اس سلسلے میں 2 باتیں اس میں بتائی گئی ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کا یہ معاملہ ہوگا کہ فرداً تم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا اور تم اس کے سامنے جواب دہ ہوگے، ذمہ دار ہوں گے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، فرمایا سورہ مریم 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے۔ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ یہی معاملہ ہونے والا ہے کہ کوئی مل کر نہیں آئے گا کسی کے ساتھ، بلکہ الگ الگ تنہا تم کو آنا ہوگا، ایک تو اس کے ساتھ پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے تم کو جواب دینا ہوگا۔ اور پھر وہ اللہ کیسا ہے کہ وہ تمہارے سارے حالوں سے واقف ہے، تمہاری ظاہر اور باطن سے واقف ہے، تم جو پوشیدہ کر کے رکھے ہوئے ہو، جو تمہاری سامنے ظاہر ہے اس سے واقف ہے، یہاں تک کہ تمہارے دل کے ارادوں سے بھی واقف ہے وہ۔ اور اس میں جو بات بتائی گئی ہے کہ وہ محاسبہ کرے گا، تو پچھلی رکوع میں جو آیت آئی تھی کہ شہادت کو تم نہیں چھپانا، گواہی کو نہیں چھپانا، بلکہ جو سچی گواہی ہے وہ گواہی دے دینا۔ تو اس میں بعض حضرات صحابہ کا یہ قول ہے، جیسا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اکرمہ، حضرت شعبی، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ گواہی کو اگر چھپاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ کرے گا، تمہارا حساب و کتاب ہوگا، اور وہ جانتا ہے کہ تم کون سی گواہی کو چھپاتے ہو۔ اور اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ ساری عبادات، معاملات اور عقائد کو شامل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں کا محاسبہ کرے گا، تمہارا حساب و کتاب لے گا جس پر تم نے عمل کر لیا۔ ایک تو وہ جس پر تم نے عمل کر لیا، اور ایک وہ پختہ ارادے جس کو تم نے اپنے دل میں رکھا لیکن اس پر عمل کرنے کی ابھی نوبت نہیں آئی۔ اس سے مراد وہ نیتیں اور ارادے جس کو تم نے اپنے دل میں جما کر رکھا اپنے اختیار سے، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن کسی وجہ سے کچھ ایسی رکاوٹیں آ گئی کہ وہ اس پر تم عمل نہیں کر پائے۔ مثلا کوئی اگر یہ پختہ ارادہ کر لے اپنے دل میں، اپنے اختیار سے، کہ میرے پاس مال آئے گا تو میں شراب پیوں گا، یا میرے پاس مال آ جائے گا تو میں جوا کھیلوں گا، زنا کروں گا، یہ ایسے معاملات تھے کہ اگر پختہ ارادہ کر لیا تھا اور رکاوٹ یہ آئی کہ مال نہیں آیا، اگر مال آتا تو وہ کام کر لیتا۔ ایسا ہوتا ہے، انسان ایسے اس قسم کے ارادے بھی کرتا ہے۔ تو اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ ارادے بھی پختہ ارادے جس کا قصد اور ارادہ یعنی بندے نے کر لیا تھا اپنے اختیار سے، تو پھر اس کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی نوبت کسی وجہ سے نہیں آئی، کوئی رکاوٹ آ گئی، ورنہ اگر رکاوٹ نہیں آتی تو اس پر عمل کر لیتا، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا محاسبہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو خیالات ایسے ہی بغیر کسی اختیار کے
بھی آتے ہیں انسان کے دل میں، بہت سے ایسے خیال آتے ہیں، اچھے یا برے خیالات آتے رہتے ہیں جس کو عام طور پر انسان جھٹک دیتا ہے، اس کے خلاف کرنا چاہتا ہے، لیکن پھر بھی خیالات آتے رہتی ہیں۔ ایسے خیالات اور وساوس پر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرمائیں گے۔ جو خیالات اور جو ارادے جس کو جو ہے اپنے قصد اور ارادے سے پختہ ارادہ کر کے اس کو اپنے دل میں بٹھائے رکھے اور یہ نیت کر لے کہ میں ایسا ہوں گا تو ایسا کر لوں گا، لیکن کسی وجہ سے نہیں کر پائے گا تو پھر اس کا تو محاسبہ ہونے والا ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے اور بڑی تشویش ہوئی ان کو کہ جو اعمال ہمیں کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں، ہمارے اختیار میں جو ہے، جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس پر اگر ہمارا محاسبہ ہوگا تو پھر کون بچ پائے گا۔ یہ سوچ کر تشویش ہوئی ان کو اور دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں جن کاموں کا حکم دیا تھا جس پہ ہمارا اختیار ہے، ہم کو جس میں طاقت ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج اور جہاد وغیرہ یہ سب میں ہم شامل ہوتے ہیں، لیکن جو خیالات پر ہمارا یعنی اختیار ہی نہیں ہے، جو ہمارے دل میں ایسے ہی آ جاتے ہیں، اگر اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا تو ہم کیسے بچ پائیں گے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں جو حکم دیا ہے اس کو کر گزرو اور کہو سمعنا واطعنا، اس میں ہی آ رہا ہے آگے کی آیت میں کہ تم یہ کہو کہ ہم نے سن لیا جو حکم ہمارے رب کا ہے اور ہم نے اس کی اطاعت کی، یہ کہنا شروع کر دو۔ تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر یہ کہنا شروع کیا، مطلب یہ کہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیا کہ جو حکم دیا گیا ہے راست وہ حکم پر عمل کرنا، یعنی اس کو سن کر اس پر عمل کرنا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کے بعد یہ حکم آیا، آگے کی آیت میں یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت، اس کی مقدرت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو یہ سن کر وہ حضرات بہت خوش ہوئے اور مطمئن ہو گئے۔ یہ صحیح مسلم میں بھی جو ہے اس بات کی اس کی یہ روایت موجود ہے کہ جو بندے کے جو ہے دل میں جو خیالات اور وسوسے آتے ہیں غیر اختیاری طور پر، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کرنے کا وعدہ فرما دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر وہ بندوں کی گرفت نہیں فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے اس میں یہ جو ہے فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور وہ جو چاہیں کرے، اپنے فضل و کرم سے جس کو چاہے معاف کر دیں اور جس کو چاہے عذاب دیں۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ کی تفسیر میں جو ہے وہ حدیث آئی ہے، یہ آیت کے آخری ٹکڑے میں جو بات بتائی گئی ہے کہ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جسے چاہے معاف کر دیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، کوئی قانون کے وہ پابند نہیں ہے۔ ہاں قانون انہوں نے بنایا ہے بندوں کے لیے، لیکن وہ قانون کے پابند نہیں ہیں، وہ چاہیں تو اپنے فضل و کرم سے جسے چاہے معاف کر سکتے ہیں اور جسے چاہے سزا دے سکتے ہیں۔ اور ایک حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی دونوں میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو اپنے قریب کر لے گا، یعنی ان کو بندوں کو ان کے قریب کر دیا جائے گا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے فلاں گناہ کیا تھا، اور وہ اس بات کا اقرار کرے گا۔ اس طریقے سے سارے گناہ اللہ تعالیٰ اس کو گنواتے جائیں گے آہستگی کے ساتھ کہ تم نے فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا، وہ اقرار کرتے جائے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تمہارے ان گناہوں کو دنیا میں بھی چھپا کر رکھا تھا، اس پر پردہ ڈال دیا تھا، اب یہاں پر بھی میں تمہارے وہ گناہوں کو چھپا دیتا ہوں اور معاف کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر ان کو حسنات کا پروانہ دے دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن جو کافر اور منافق ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کریں گے مجمع عام میں، ان کے ساتھ ایسا سوال نہیں ہوگا آہستگی کے ساتھ۔ جو مومن بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں جنہوں نے زندگی گزاری تھی لیکن اس کے باوجود بھی گناہ ہوئے تھے، کیونکہ ہوتے ہیں انسان ہیں، کتنے گناہ ہو جاتے ہیں پتہ نہیں اس کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلائیں گے، پھر احسان فرمائیں گے اس کے اوپر اور آہستگی کے ساتھ کہیں گے کہ میں نے اس کی پردہ پوشی تمہاری چونکہ دنیا میں بھی کی تھی اور یہاں پر بھی کروں گا، تمہیں یہاں پر بھی ذلیل اور رسوا ہونے نہیں دوں گا۔ تفسیر مظہری میں جو ہے یہ بات انہوں نے واضح کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جو احکامات جو ہے نازل کیے ہیں، جو حکم دیے ہیں، جو ہدایتیں ان کو کیے ہیں، اس میں ایک تو فرض ہوتا ہے، دوسرا جس سے منع کیا گیا ہے جسے حرام کہا جاتا ہے۔ تو فرض اور حرام جو بھی عبادتیں ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایتیں ہوں وہ اس کے دو جو ہے طریقے ہوں گے، ایک تو یہ ہوگا کہ ظاہری اعمال ہوں گے ایک، اور دوسرے جو ہے باطنی اعمال ہوں گے۔
انہیں ظاہر سے اس کے جو اعضاء و جوارح ہے اس کے ذریعے سے اس کو انجام دینا ہوگا، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور زبان سے ادا کرنے والے جو اعمال و ذکر و اذکار ہے، ہاتھ پیر سے جو ہے جو کام کیے جائیں گے، وہ سب کے سب چاہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم فرض ہو یا حرام ہو، دونوں چیزیں ظاہری طور پر بھی انسان کرے گا اور باطنی طور پہ بھی کچھ چیزیں کرے گا۔ ظاہری طور پر تو یہ اعمال ہیں جو عام طور پر بندہ عبادتوں کی شکل میں کرتا ہے، اور باطنی اعمال جس کا تعلق قلب سے ہے، اس کے دل سے ہوتا ہے، سے ایمان کا تعلق جو ہے قلب سے ہے، اس کے قلبی کیفیت ہے ایمان، ویسے ہی کفر اور شرک بھی جو ہے اس کا تعلق قلبی سے ہے، وہ برا عمل ہے، ایمان اچھا عمل ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی اخلاق صالحہ جو ہیں اس میں صبر کرنا، قناعت کرنا، شجاعت، یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، تواضع ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کے قلب سے ہی تعلق رکھتی ہیں۔ ویسے ہی اخلاق رذیلہ جو ہے وہ بھی قلب ہی سے تعلق رکھتے ہیں، جس میں جو ہے بغض اور عناد اور تکبر، حسد، اس قسم کی چیزیں ہیں، حب الدنیا ہے، یہ تمام چیزیں بھی جو ہے اس کے قلب ہی سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو قلب سے ہو یا انسان کے ظاہر سے ہو، یعنی اس کے اعضاء و جوارح سے ہو، وہ جو ہے جو حکم ہوگا، جو فرض ہوگا، وہ اگر کرے گا تو پھر اس پر اس کو اجر دیا جائے گا، اور جس کو حرام قرار دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، جس کو ناجائز کہا تھا، اس کو اگر چاہے وہ اپنے اعضاء و جوارح سے کیا ہو یا اپنے قلبی کیفیت سے جو ہے کیا ہو، دل میں بغض رکھا تھا کسی کے تعلق سے، تکبر کیا تھا، حسد کیا تھا، وہ بیماری رکھ کر اس میں جو ہے اس سلسلے میں کام کیے تھے، تو پھر اس کا بھی مواخذہ ہوگا، وہ اس سے بچ نہیں پائے گا۔ یہ بتانا اس میں مقصود ہے کہ جو دل کی برائیاں ہیں وہ دل کی برائیوں کو بھی نکالنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دل کے بھیدوں کو بھی جانتے ہیں، دل کے ارادوں سے واقف ہیں، وہ اس کو جو ہے سامنے لائیں گے۔ لہٰذا یہ بتانا یہ مقصود ہے کہ اس میں جو ہے یہ سورہ بقرہ میں جو باتیں آئی ہیں وہ تمام بہت سے احکامات اللہ تعالیٰ نے اس میں بھیجے ہیں، جیسا کہ نماز کے متعلق ہے، حج کے متعلق ہے، روزے کے متعلق، جہاد کے متعلق اس میں باتیں آئی ہیں، قصاص کے متعلق باتیں آئی ہیں، اور خلا اور طلاق ہے، عدت ہے، رضاعت کا بیان ہے، شراب کی حرمت، جوے کی حرمت، انفاق فی سبیل اللہ، اور یہ بہت سی ایسے احکامات کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کی، بے شمار احکامات آئے ہیں۔ اس وجہ سے حدیث میں اس صورت کو سنام القرآن کہا، یعنی وہ حصہ قرآن کا جو بہت ہی اعلیٰ ہے، یعنی بہت ہی اونچا مقام رکھتا ہے، اس وجہ سے کہ اس میں احکامات آئے ہیں۔ اس احکامات پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں دعوت دے رہے ہیں، یہ بتا کر کہ وہی اللہ ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو آسمان و زمین کا مالک ہے، اور وہ آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے۔ لہٰذا تمہارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی حکم تمہیں دیا گیا ہے اس پر تم عمل کرنے کی کوشش کرو، جتنا ممکن ہو سکے تم سے اعضاء و جوارح سے بھی اور قلبی کیفیات کے حساب سے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو بھی جانتے ہیں جو تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی ہیں، جو راز ہیں، جو نیتیں، جو ان کو تم نے جو ہے پختہ ارادہ کر لیا تھا اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو ایسے ہی غیر اختیاری خیالات جو تمہارے دلوں میں آتے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔